جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ بڑے بے چین ہوں گے۔ تو آئیے آج اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ کا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو سالوں سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر سکلز کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے سوچا ہوگا، کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ کمپیوٹر سکلز کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، آج سے تقریباً 2 سال پہلے کمپیوٹر سکلز کا مجھے بھی اتنا کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ بہرحال میں نے 1.5 سال لگایا پورا اس کے اوپر، اور ویب ڈیولپمنٹ میں نے اپنی پوری کی۔ امید ہے آپ لوگوں کی بھی اتنے میں ہو جائے گی، لیکن کیونکہ میں ایک اکیڈمی سے پڑھا، آپ کو پتہ ہے اکیڈمی کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں اکثر فیس وغیرہ لینے کے لیے وہ اپنی طرف سے زیادہ بتاتے رہتے جن کا میں وہ بھی نہیں ہوتا، مطلب ضرورت وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔ میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ HTML کے ٹیگس کرتا رہتا ہوں شیئر۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل نہیں کیا سبسکرائب تو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو HM ٹیک نوٹیشن میں خوش آمدید میری طرف سے۔ تو آئیے آج اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، کمپیوٹر سکلز سالوں سے پہلے کیا ہوتی ہے۔ کمپیوٹر سکلز وہ ہوتی ہیں جس سکلز جو ریلیٹڈ ہوتی ہے کمپیوٹر سے، اور ان سکلز کو حاصل کرنے کے بعد آپ کہیں نہ کہیں ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اچھا کما سکتے ہیں۔ تقریباً میں آپ سے آج اچھی سکلز 10 سکلز آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا جو کافی اچھی اور فائدہ مند، اور فیوچر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ تو کمپیوٹر سکلز کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کون سی سکلز ہوتی ہے جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ان میں آگے ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ تو آئیں آج اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں، اگر آپ لوگ ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا چینل دیکھتے رہیے، اس میں میں HTML کے ٹیگس بتاتا رہتا ہوں۔ وہ صرف میں ریلیٹڈ ٹیگس ہی بتاتا ہوں، ادھر سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ چیز فائدہ مند ہے، اس کو بتانا ہے۔ جو چیز کام کی نہیں ہوتی میں وہ نہیں بتاتا، اور وہ بگنرز کے لیے ہوتا ہے جو آپ بالکل شروعات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ہم اپنا لیکچر شروع کریں۔ تو سالوں سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویب ڈیولپمنٹ کا۔ ویب ڈیولپمنٹ ایک ویب سائٹ بنوانے کو کہتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ بنانے کے تقریباً آپ کو پاکستان میں ملٹی پیجز کی ویب سائٹ بنانے کے، مطلب ہوم ہو گیا، کانٹیکٹ ہو گیا، گیلری ہو گئی، اس طرح کا آپ کو پیج بنانے کے لیے تقریباً پاکستان میں 16,000 15,000 ملتے ہیں۔ اور سنگل پیج بنانے کے مطلب صرف ایک پیج، جس طرح کسی اسکول کی ویب سائٹ ہو گئی، تو اس طرح کی ویب سائٹ کے آپ لوگوں کو صرف 7,000 ملتے ہیں۔ لیکن یہ اچھی ارننگ ہے، آپ تقریباً 7-8 پروجیکٹ لے لیں تو آپ اچھا خاصا ارننگ کر جاتے ہیں۔ لیکن فری لانسر جو کہ پاکستان کی ویب سائٹ ہے، آن لائن اسٹیشن ہے، لوگ آتے ہیں، کام دیتے ہیں، ورک کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو $160 $150 پے کر دیتا ہے۔ تو فری لانسر کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کرنا، میں آپ لوگوں کو لازمی گائیڈ کروں گا فری لانسر پر کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو ہم اپنی ویب ڈیولپمنٹ کا بتا رہا تھا میں آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، ویب ڈیولپمنٹ میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے فرنٹ اینڈ اور ایک ہوتی ہے بیک اینڈ۔ اب فرنٹ اینڈ کیا ہوتی ہے؟ فرنٹ اینڈ ہوتی ہے صرف ہم ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی وغیرہ کے لیے، اس کے فریم ورک وغیرہ کے لیے، باقی چیزیں اس نہیں آتی ہمیں، اس کے لیے ہوتا ہے بیک اینڈ۔ باقی تو فرنٹ اینڈ میں ہمارے پاس جو ہے 3 چیزیں آ جاتی ہیں: HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، CSS کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ، اور اس کے بعد جاوا اسکرپٹ۔ یہ 3 لینگویج ہیں، یہ اگر ہم حاصل کر لیں
تو تقریباً ہماری فرنٹ اینڈ ہو جاتی ہے. لیکن اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس ریئیکٹ، اینگولر اور ویب پیک کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، زیادہ نہیں. اس کے بعد جو ہے سٹائلز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، جس طرح ہم ایک ویب سائٹ کو سٹائل وغیرہ دیتے ہیں. بوٹ اسٹریپ اور مٹیریل یو ایل. مٹیریل یو ایل ہم زیادہ یوز نہیں کرتے، ہمارا زیادہ یوز ہونے والا بوٹ اسٹریپ ہے. تو فرنٹ اینڈ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر آپ لوگ سیکھیں، کہیں سے بھی سیکھیں، میرے چینل سے یا آپ کو کہیں اور سے اچھی گائیڈنس ملتی ہے وہاں سے، تو آپ HTML، CSS، جاوا اسکرپٹ اور بوٹ اسٹریپ، اینگولر جی ایس، ریئیکٹ جی ایس، یہ 5 لینگویج آپ نے فرنٹ اینڈ کے لیے لازمی سیکھنی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے فرنٹ اینڈ کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے ذرا ویڈیو پوز کی تھی، مجھے تھوڑا سا کام تھا، اب میں نے دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا. تو اب ہم بات کریں گے بیک اینڈ کی. بیک اینڈ میں نے آپ کو بتایا ویب ڈیولپمنٹ کے 2 ہوتے ہیں، فرنٹ اینڈ بھی، بیک اینڈ بھی. اب جو بیک اینڈ ہے اس کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتاتا ہوں. بیک اینڈ میں نے آپ کو بتایا آپ لوگ ویب سائٹ کو بہت مزید خوبصورت کر سکتے ہیں، بہت ہی اچھا اور VIP ویب سائٹ کو کر سکتے ہیں. تو اس بیک اینڈ کو سیکھنے کے لیے ہمیں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، اور اس کے کیا چیزیں سیکھنی ہے بیک اینڈ میں. میں فرنٹ اینڈ میں آپ کو ایک بات بتانے بھول گئی ہوں کہ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے. دیکھیں فرنٹ اینڈ میں اگر آپ کسی اکیڈمی سے، کسی جیسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے ایک، ادھر سے یا کسی اور بھی جگہ سے کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو 3 منتھ کے لیے وہ HTML سکھائیں گے. اس کے بعد 3 منتھس کی جاوا اسکرپٹ، 3 منتھس آپ لوگوں کے لگیں گے CSS میں، 3 منتھس آپ کے بوٹ اسٹریپ میں. تقریباً یہ 1 سال آپ کا یہیں پہ ضائع ہوگا. لیکن HTML، بوٹ اسٹریپ، CSS، جاوا اسکرپٹ، ان کو اگر بیسک کو اچھی چیزیں، صحیح چیزیں جو کام ہمارے آنے والی ہیں، تو اگر وہ ہم اپنے مطلب کے سیکھیں تو اس میں تقریباً ہمیں 2 منتھس لگ جائیں گے. 2 منتھس، 15 ڈیز، 30 ڈیز، 3 منتھس تک لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ لوگ کسی YouTube چینل سے لیا کریں. تو اب بیک اینڈ کی بات کرتے ہیں. بیک اینڈ میں PHP ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے پہلے بھی وہ 3 منتھس کا ہی میں نے کہا تھا، PHP یہ بھی 3 منتھس کی کرواتے ہیں. Node.js ہے، یہ بھی 3 منتھس کی کرواتے ہیں. Ruby.js ہے، یہ بھی 3 منتھس کی کرواتے ہیں. جاوا ایک تو یہ میں نے آپ کو جاوا اسکرپٹ بتائی ہے، یہ وہ جاوا نہیں ہے، یہ JAWA جاوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی 3 منتھس کی ہوتی ہے. اس کے بعد ASP.NET ہوتی ہے. اس کے بعد ریڈس ہوتی ہے، MySQL ہوتا ہے، SQL ہوتا ہے، پائتھن ہوتی ہے، React.js ہوتا ہے. یہ ساری تقریباً آپ کو سکھاتے وہ 3 سال، 3.5 سال لگا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ خود کسی YouTube سے ایک اچھا ورک کرتے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کو 8 منتھس لگیں گے، 7 منتھس لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں لگے گا. اور یہ تقریباً ہماری پہلے کمپیوٹر اسکل تھی ویب ڈیولپمنٹ کی. اگر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی ویسے کوشچن پوچھنا ہے تو لازمی پوچھیں، میں آپ کا جواب دوں گا. ڈسکرپشن میں جو ہے ہمارے چینل کا وہ انسٹاگرام کی ID ہے، ادھر آپ میرے سے ہمیں فالو کریں، میرے سے کوشچن کریں، میں کل اس کا جواب ضرور دوں گا. ہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، YouTube پر یہ لیکچر بالکل فری ہوتے ہیں، لیکن اکیڈمی والے اس کی پیڈ فیس لیتے ہیں. منتھلی ان کی فیس نہیں ہوتی، پر کورس 2500 یا 3000 فیس ہوتی ہے. اچھا تو اب ہم اپنے دوسرے اس کی طرف چلتے ہیں، کمپیوٹر سکلز کی طرف. تو دوسرا ہمارا جو کمپیوٹر سکل ہے وہ ہے MS آفس. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ MS آفس بھی سکل ہے؟ یہ تو بھائی اتنا آسان ہے، ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہے. ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کو MS آفس بھی آتا ہے تو بھی آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن MS آفس یوز کرنے سے اتنی زیادہ ارننگ کے پاکستان میں موقع وغیرہ نہیں ہے، اور فری لانسر پہ 5 یار وغیرہ پہ
اپ ورک پہ اتنے بھی ایم ایس جو ہے اس کا نہیں آتا کام، ایم ایس آفس کا، ویسے بندے کو یوز کرنے آنے چاہیے، کمپیوٹر اسکل ہے۔ اور جو بگنرس ہیں ان کو اس کو تھوڑا بہت بھی علم نہیں ہے تو آئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایم ایس آفس جو ہے اس میں ایک ایکسپرٹ بننے کے لیے کیا کیا چیزوں میں لازمی آپ کو آنی چاہیے۔ اس میں آپ کو ورڈ آنی چاہیے، پاور پوائنٹ کا پتہ ہو، ایکسل کا پتہ ہو، ون نوٹ کا پتہ ہو، آؤٹ لک کا پتہ ہو، اور ایکس کا بھی پتہ ہو۔ یہ میں نے آپ کو تقریباً 6 چیزیں بتائی ہیں، آپ کو ان کا لازمی پتہ ہو تب ہی آپ کو ایک اچھا ایم ایس آفس یوز کر سکتے ہیں، ادروائز باقی تو عام چیزیں عام لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہیں۔ ایم ایس آفس کو یوز بہرحال ایم ایس آفس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کے لیے بتا دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو کوئی جاب وغیرہ آن لائن ارننگ کی مل جاتی ہے ایم ایس آفس کے تو آپ کریں، ضرور کریں، کیونکہ بندہ کمائے بھی صحیح، ساتھ ساتھ اسٹڈی اگر آپ کرتے ہیں وہ بھی کریں۔ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ساتھ ساتھ ارننگ بھی کر رہا ہوں، اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، ویب ڈیولپمنٹ جیسے میں نے سیکھ لیا، میں ویب سائٹس وغیرہ بھی بناتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہماری تیسری کمپیوٹر اسکلز جو ہے وہ ہے گوگل ڈرائیو کی۔ آپ لوگوں سے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جن کو گوگل ڈرائیو کا نہیں پتہ ہوگا۔ تو گوگل ڈرائیو یہ موبائلس کے اندر ہوتی ہے، اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن گوگل ڈرائیو کو یوز کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ جس کو پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے کیا کیا فائدے ہیں، اور جس کو نہیں پتہ اس کو میں شروع سے بتاؤں گا کہ گوگل ڈرائیو میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اور گوگل ڈرائیو ایک اچھی گوگل ڈرائیو بندے کو چلانی آ جائے، بندہ اس میں ایکسپرٹ وغیرہ ہو جائے تو اس کو کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں، گوگل ٹرانسلیٹر بھی آپ نے سنا ہوگا، ہم بولتے ہیں وہ کنورٹ کر دیتا ہے انگلش سے جس مرضی لینگویج میں۔ اسی طرح گوگل ڈرائیو یہ ایک ایپ ہے کمپنی کی، کسی کے پاس نہیں ہوتی، لہٰذا میرے پاس ہے۔ گوگل ڈرائیو کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اگر آپ لوگ اس میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں گوگل ڈرائیو میں تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جو گوگل ڈرائیو ہے جو اس میں ہم چیزیں سٹور کرتے ہیں، اپنی مرضی ہے جتنی مرضی، اس میں ایک اچھی سپیس ہوتی ہے، اس میں ہم چیزیں اچھی خاصی سٹور کر سکتے ہیں۔ اچھا، گوگل ڈرائیو میں 3-4 چیزیں اہم چیزیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ڈاکومنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے گوگل ڈرائیو میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ شیٹ کیا ہے، سلائڈس کیا ہے، فارمز کیا ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے بیسک چیزیں بات کر رہا ہوں، جن کو گوگل ڈرائیو کا پتہ ہے، جنہوں نے یوز کیا ہوا ہے اس کو تو اس کا پتہ ہی ہوگا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے یہ مطلب اتنا فائدہ مند نہیں ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں، پھر دوبارہ بتا دوں، گوگل ڈرائیو کی بھی پاکستان میں اور آؤٹ آف کنٹری اس کی بھی تھوڑی بہت میں یہ نہیں کہتا کافی سارے، تھوڑی بہت ایسے ہیں لوگ جو اس کے ذریعے بھی کما رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے کمانا جو ہے نا ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ویب ڈیولپمنٹ آنے والے باقی جو ہیں ہماری کمپیوٹر سکلز اس میں بھی اور کافی ساری ہیں سکلز، اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اپنی چوتھی سکل کے بارے میں۔ پہلے میں نے آپ کو ویب ڈیولپمنٹ کا بتایا، اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا آفس والے کا، ورڈ آفس کا، اس کے بعد ایم ایس آفس کا، اس کے بعد گوگل ڈرائیو کا۔ میں آپ کو چوتھی کا بتاتا ہوں۔ چوتھی جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ، یہ بہت اور ویب ڈیولپمنٹ سے بھی ہائی رینکنگ ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ بہت ہی کم لوگ ہیں سب پاکستان میں جنہوں نے کی ہوئی ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے بعد آپ بہت ہی اچھا ارن کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بے روزگاری ہے، اس لیے جو ہماری اکثریت ہے وہ آن لائن ارننگ کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، لیکن آؤٹ آف کنٹری میں آن لائن ورک کر کے آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ پر
بہت اچھا کما سکتے ہیں۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کیا ہے آخر ہے کیا؟ اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، ڈیٹا مینس ڈیٹا ہوتا ہے، اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں، آپ کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں اگر آپ کو ایک چیز بھی نہیں پتا، اس کی ایک چیز بھی، تو آپ اس میں ایکسپرٹ کیسے بن جاتے ہیں؟ ساروں سے پہلے اگر آپ لیکچر لیں گے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے، ساروں سے پہلے آپ سمجھیں کہ ڈیٹا مینجمنٹ ہے کیا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کہاں یوز ہوتی ہے، کتنے ارن کر سکتے ہیں، وہ معنی نہیں رکھتا، ایک اسکل بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں پہلے نمبر پہ ایم ایس ایکسیس۔ اس کا آپ کو لازمی پتہ ہو، سالوں سے پہلے جب آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد آپ کو ایم ایس ایکسیس کا پتہ ہونا چاہیے۔ فرسٹ آپ نے جو لیکچر، دوسرے نمبر پہ جو آپ نے ٹاپک سرچ کرنا ہے ایم ایس ایکسیس، فرسٹ پہ آپ نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اوریکل اوریکل یہ رکھنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے ٹیرا ڈیٹا رکھنا ہے، ٹیرا ڈیٹا۔ اوریکل دیکھیں، مجھے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا اتنا نالج نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں اتنا وہ کر رہا شیئر، لیکن آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہ سیکھنی ہے تو آپ کس اس سے ترتیب سے چلیں گے۔ اس کے بعد ڈیٹا بیس ہے، وہ جو ٹیرا ڈیٹا پہ ہم لوگ گئے تھے، اس کے بعد آئی بی ایم DB2 آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی چیز، تو مشکل نہیں ہوتی، تھوڑی بہت بندے کا مشکل لگتی ہے، لیکن جو بندہ اس کے اوپر ورک کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مائی اسکیل ہے، اس کے بعد SQL ہے، ان کی ذرا چینج ہوتی ہیں۔ یہ آپ 6 چیزیں میں نے آپ کو تقریباً بتائی ہیں، ایم ایس ایکسیس، اوریکل، ٹیرا ڈیٹا، IBM DB2، مائی اسکیل، SQL، ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، اور اچھا یہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا بتا دیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں نے آپ لوگوں کو جیسا کہ بتایا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا تقریباً انفارمیشن ہے، نالج ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو لازمی آپ میرے سے پوچھنا۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں سے چیزیں کی ہیں، ڈسکس کی ہیں، ان کے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل میں اور ساروں کی امپورٹنس وغیرہ بتاؤں گا، چونکہ یہ ہمارا کمپیوٹر سکلز کا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو زیادہ نہیں بتا رہا۔ آنے والے جو لیکچر ہے اس میں آپ کو بالکل ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہماری ہو گئی، اس کے بعد ہمارا ایک اور ٹاپک آتا ہے کمپیوٹر سکل کا، اسپریڈ شیٹ۔ یہ دیکھیے اسپریڈ شیٹ، اس کا پاکستان میں بھی، لیکن اسپریڈ شیٹ بہت ہی اچھی چیز ہے، آپ اس کو یوز لازمی کریں۔ اسپریڈ شیٹ دیکھیں کمپیوٹر کے اندر یوز کی جاتی ہے، اور اسپریڈ شیٹ میں ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایکسل، گوگل شیٹ اور اوپن آفس کیلکولیٹر۔ ایکسل، گوگل شیٹ اور اوپن آفس کیلکولیٹر، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کو باقی بتاتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا اسپریڈ شیٹ کی۔ دیکھیں، اگر کیا ہوا پاکستان میں اس کی نہیں آتی، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ویسے بھی بے روزگاری ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ آج کل کہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے اس کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ گیا، حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ حکومت نے اپنے صحیح فرائض انجام نہیں دیے، کوشش تو کرتی ہے، میں یہ مانتا ہوں کوشش کرتی ہے، ہر کوئی یہاں PTI کا بیٹھا ہوگا، کوئی نون لیگ کا بیٹھا ہوگا، تو ساری حکومتوں نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اسپریڈ شیٹ کی طرف۔ اسپریڈ شیٹ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، ایکسل، گوگل شیٹس اور اوپن آفس کیلکولیٹر، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اسپریڈ شیٹ کا، لہٰذا ہم یہاں صرف ڈسکس کر رہے ہیں ایز اے کمپیوٹر اسکل، کہ اس کو بھی ہم سیکھیں۔
دیکھیں سافٹ ویئر سیکھ کے بھی آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن اچھی خاصی ارننگ نہیں کر سکتے پاکستان میں. اور اس کے بعد پلیٹ فارمز جیسے اپ ورک، فائیور ادھر آتے ہیں، ادھر انہوں نے اپنے بندے دیے ہوتے ہیں، منتخب کیے ہوتے ہیں، سلیکٹڈ جو پرسنز ہوتے ہیں ان کو یہ کام دیتے ہیں. اس لیے اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو کہوں گا، کبھی نہیں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سپریٹ سروس پہ زیادہ ٹائم دیں. سیکھنا ویسے اسکل ہے، سیکھ لیں. اس کے بعد ہمارا آتا ہے ای میل. آپ لوگ کہیں گے یار ای میل بھی کوئی بتانے کی چیز ہے کیا، یہ بھی کمپیوٹر اسکل ہے؟ تو یس، ای میل از آلسو کمپیوٹر اسکل. آپ لوگ سرچ کریں ای میل از ای میل کمپیوٹر اسکل، آپ کو گوگل شو کر دے گا یس ای میل از آلسو کمپیوٹر اسکل. ای میل میں کیا ہوتا ہے؟ ای میل میں نے جس نے آج تک ایک لیکچر بھی نہیں لیا، مجھے بھی ای میل کی یہ جو بیسک چیزیں یہ پتہ ہے. لیکن کوئی ایسی ہوتی ہے جو بالکل بگنر ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. ای میل اکاؤنٹ تو ہر کسی کا تقریباً بنا ہوتا ہے، تقریباً ہر کسی کا ہی ہوتا ہے. تقریباً کا مجھے لفظ بھی یوز نہیں کرنی، ہر کسی کا ہی ہوتا ہے. تو ای میل میں ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ ہیں میل مرج کیسے کرتے ہیں، فلٹر کیسے کرتے ہیں اس کے بعد فولڈرز کیسے اٹیچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. سب سے پہلے میل، ہم نے کسی کو میل بھیجنی ہے. اس کا میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ بتا دیتا ہوں، لیکن یہ کمپیوٹر اسکل ہے، زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں، تھوڑی بہت ایکسپلینیشن بنتی ہے نا. دیکھیں میں نے کسی کو میل مرج میں نے کسی کو کرنی ہے میل. اگر میں کسی کو میل کرتا ہوں، وہ کہیں بیٹھا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ بھائی وہ مجھے کسی اور کی میل دے دیتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ اس کی اپنی میل ہے یا کسی اور کی ہے. ہاں کہیں کہیں ہوتی ہے پچھلے، لیکن ہمیں شو نہیں ہوتی، اس کو گوگل پہ شو ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں میل کرنا. میل سمپلی ہم کمپیوٹر پہ ٹائپ جاتے ہیں، اپنا ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں، پاسورڈ لکھتے ہیں. موبائل میں کریٹ ہو جاتا ہے، کمپیوٹر میں بھی کریٹ ہو جاتا ہے. ایک ہم لکھتے ہیں جو ہم نے اپنا ٹاپک لکھنا ہوتا ہے، پیراگراف لکھنا ہوتا ہے، کوئی آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھیجتے ہیں. فلٹر، اب فلٹرس یہ ایک اہم ٹاپک ہے. یہ آتا ہے کسی بھی فائل کو، امیج وغیرہ کو فلٹر کرنا. جیسے میں نے ایک موبائل میں پک لیا، اس کو میں ای میل پہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو وہ جو ہے میں ایسے ایک پک پوری کی پوری تو نہیں بھیج دوں گا، آپ کو بھی پتہ ہے. اس کو فلٹر کرنے کا مطلب ہے اس کو میں اسکین کروں گا، اچھا اس کے فلٹرس لگاؤں گا. تو جب تک وہ ایک اچھی اور صحیح پڑھی نہیں جائے گی تو میں اس وقت تک اس کو نہیں بھیجوں گا. تو اس کو کہتے ہیں فلٹر کرنا، ایک میل کو یا امیج کو یا کسی بھی اور چیز کو. اور اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس فولڈر اٹیچ کرنا. فولڈر اٹیچ کرنا تو بہت ہی آسان ہے، ہر کسی کو پتا ہوگا، لیکن میں نے آپ کو بتایا ادھر ہمارے پاس بگنرس بھی ہمارے ویڈیو دیکھیں گے. فولڈر اٹیچ کرنا بہت آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں ای میل کی جو سکل ہے وہ ہر بندے میں پہلے سے ہی ہوتی ہے، ہر کسی میں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل وغیرہ، تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہوگی کمپیوٹر سکل، وہی سوری ای میل اسکل. اور راست میں تھا ہمارے پاس رولس. یہ بہت اہم ٹاپک ہے، رولس ہم نے آج تک واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر جو چیز یوز کی، ہم نے اس کے رولز آج تک نہیں پڑھے. لیکن یہ ہمیں پڑھنے چاہیے، اس کی پرائیویسی پڑھنی چاہیے، پالیسی پڑھنی چاہیے. رولس کیا ہیں، ریگولیشنس کیا ہیں، ہم نے نہیں پڑھے. لہٰذا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کسی بھی چیز کو پہلے یوز کرنے سے اس کی پرائیویسی پالیسی ہو گئی، رولز ہو گئی، یہ ساری چیزیں آپ لوگ لازمی ایک دفعہ ڈیٹیل میں پڑھا کریں. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے واٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی چینج کی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ لازمی طور پر اس کی پرائیویسی پالیسی رولز پڑھا کریں. کیونکہ کوئی میں آپ کو بتا دوں ایسی انفارمیشن کے طور پہ، ہمارے کوئی ایپس ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے تو سلور ہوتے ہیں آن لائن ارننگ کے ورک کرنے کے، اس کے بعد سپینا ویل کے، لیکن جو اس کی پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے، اس کے رولز میں لکھا ہوتا ہے صاف کہ یہ اندر آپ کی پکس، یہ ساری چیزیں وہ کر لے گا.
और ये आपकी कहीं भी वो कर सकता है, मतलब जिसका वो उसका ओनर है वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, ये वो लिख देती है, लेकिन हमें सहमत नहीं होती इसकी प्राइवेसी पुलिसी पढ़ने की, रूल्स पढ़ने की। तो ये एक लाजमी चीज़ है, आप लोग रूल्स जो है ना वो लाजमी पढ़ा करें। रूल्स पढ़ना एक तरह की एहतियात होती है, और एहतियात तो हर किसी को पसंद ही होगी अपनी। अच्छा, बहरहाल ईमेल का मैंने आप लोगों को इस वक्त मैंने आप लोगों को 5 बता दी हैं तकरीबन, वेब एलिमेंट और ईमेल। उसके बाद स्प्रेडशीट भी बता दी मैंने, डेटाबेस मैनेजमेंट भी बता दी, गूगल ड्राइव भी बता दिया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया MS ऑफिस भी बता दिया। 6 चीज़ें ये मैंने आप लोगों को बताई हैं, 5 नहीं 6 हो चुकी हैं हमारी। अब हम अपने 7वें टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि कंप्यूटर स्किल। हमारी 7वीं गूगल बताता है कि ये भी हमारी एक स्किल है। तो वो स्किल कौन से मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो स्किल तकरीबन है सॉफ्टवेयर स्किल। ये लास्ट में था सॉफ्टवेयर पे, इसको ये लास्ट में शो कर रहा, लेकिन मैं इसको ऊपर ले आऊँ क्योंकि मेरे नज़दीक सॉफ्टवेयर स्किल जो है ना इसको पहले आना चाहिए। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो स्किल होती है ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सॉफ्टवेयर स्किल क्या होती है? सॉफ्टवेयर स्किल स्कीम ये होती है सी प्लस हो गई, सी ओ स्किल हो गई, ये सॉफ्टवेयर स्किल्स है। इनकी जो मदद से है ना आप लोग एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैथ कैलकुलेशन का मैंने अगर एक प्रोग्राम क्रिएट करना है तो मैं सी यूज़ कर सकता हूँ, C++ यूज़ कर सकता हूँ, पाइथन यूज़ कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ, एंगुलर JS कर सकता हूँ, JS भी कर सकता हूँ। ये जब आप लोग इस फील्ड में आएंगे आप लोगों को पता चलेगा हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ, JS कर सकता हूँ, तो फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ, पाइथन यूज़ कर सकता हूँ, तो फिर मैं पाइथन जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत क्या है, या C++। इसकी इम्पोर्टेंस तो आपको बाद में ही पता चलेगी जब आप फील्ड में आएंगे, जब लग चलेंगे। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनमें मेरा भी इंटरेस्ट है। मैंने भी इसके ऊपर जो है वो सीखी हुई है तकरीबन थोड़ी बहुत, और मुझे थोड़ा बहुत इसका है इल्म है, नॉलेज है। थोड़ा बहुत जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और ये जो थोड़ा बहुत होता है ये आपको पता है आखिर में बहुत सारा ही हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था सॉफ्टवेयर स्किल। देखिए सॉफ्टवेयर स्किल की तो मैंने आपको बनाया, अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाना है। ये आप लोग जब आएंगे आप लोगों को बाकी मज़ीद डिटेल भी इसकी पता चल जाएगी। सॉफ्टवेयर स्किल में हमारे पास जावा होती है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक होती है जावास्क्रिप्ट, मैं आपको दूसरी दफ़ा ये बात बता रहा हूँ। एक होती है जावास्क्रिप्ट, एक होती है JAWS जावा, JAWS जावा है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हम कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको रन करके देते हैं। लाइक आपको कंप्यूटर के कौन से प्रोग्राम होते हैं, तो तकरीबन आप ये देख रहे हैं कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, मैंने तकरीबन मैं कहता हूँ 1 से लेके 1 से लेके 1 लाख तक मैंने और नंबर निकालने हैं। तो ये मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत आसानी से कर सकता हूँ, 2-3 मेरी लाइनों की कोडिंग होगी। अच्छा, इसके बाद हमारी होती है PHP। ये बहुत आसान लैंग्वेज, PHP बहुत 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 ही आसान लैंग्वेज है। ये आपकी वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है PHP, बैक एंड में, फ्रंट एंड में। उसके बाद MySQL, ये भी एक सॉफ्टवेयर स्किल है जो बैक एंड में यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में। SQL भी एक है, और SQL जो है ये भी बैक एंड में ही यूज़ होती है। अगर आप मेरा लेक्चर पीछे करके देखें तो मैं आपको बता चुका हूँ SQL जो है ये वेब डेवलपमेंट जो हमने पहले पहले टॉपिक को डिस्कस किया था उसमें पीछे पीछे यार क्या कहते हैं उसमें बैक एंड पर यूज़ होती है, पीछे पीछे नहीं बैक एंड पर। उसके बाद होती है C स्किल। देखिए C स्किल हर किसी को आती है, मैं बैठा हूँ मुझे वैसे स्किल आती है C++। ये मेरी तो वैसे भी वो है वेब डेवलपमेंट की, मुझे तो आएगी। बाकी मैंने इसको सीखा वगैरह नहीं है, जो सीखता है बंदा।
یہ آتی ہے، اس میں بس بندہ ایک دو لیکچر لے دو چار لے بندے کو آسانی سے آتی ہے۔ سی اسکلز کے بارے میں، سی پلس پلس کے بارے میں بھی میں لازمی اپلوڈ کروں گا، وہ ایک اچھے اس میں مواد رکھوں گا، اس میں اچھی چیز رکھوں گا۔ اس کے بعد جاوا اسکرپٹ، یہ بھی میں آپ کو پیچھے بتا سکتا ہوں، فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ میں یوز ہونے والی ہے، اس سے بھی ہم وہی پروگرامنگ کر سکتے ہیں، جیسے 2 × 2 کتنا ہوتا ہے، 4900 × 5900 کتنا ہوتا ہے، جاوا اسکرپٹ کے پروگرام سے کر سکتے ہیں۔ کیلکولیٹر بھی بنا سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی مدد سے۔ اس کے بعد ہماری یہ جاوا اسکرپٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ HTML یہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے HTML کو پروگرامنگ لینگویج نہیں کہنا، HTML جو ہے یہ ایک جو ہے یا کیا کہنا ہے ان کو، مارک اپ لینگویج ہے۔ اس کے بعد ہماری ہوتی ہے پائتھن، یہ دیکھیں پائتھن بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، یہ بھی اسی طرح پروگرامز وغیرہ بناتے ہیں پائتھن کے، سافٹ ویئرس بناتے ہیں پائتھن کے ذریعے۔ iOS موبائل میں ایپ ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے، اس سے موبائل کے سافٹ ویئر بنتے ہیں، لیکن یہ پائتھن ہو گیا، جاوا اسکرپٹ ہو گیا، سی پلس پلس ہو گیا، سی ہو گیا، SQL ہو گیا، جاوا ہو گیا، PHP ہو گیا، MySQL ہو گیا، ان سے ہم ویب سائٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ iOS سے ہم موبائل ڈیولپمنٹ وغیرہ کے کام کرتے ہیں، ایپ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے، اس میں یہ سافٹ ویئر پروگرامنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اور لاسٹ بھی ہے ہماری روبی جے ایس یا روبی اور ریلس، یہ کی بات ہے، روبی ڈاٹ جے ایس یا روبی اور ریلس، یہ بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، یہ بھی یوز ہوتی ہے پروگرام بھی بنانے کے لیے بھائی۔ اور اس کے بعد ختم اچھا، تو اب میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں گرافک ڈیزائنر کی۔ دیکھیں گرافک ڈیزائنر جو ہوتا ہے، ہم فری لانسر پہ، اپ ورک پہ، 5 پہ گرافک ڈیزائنر سے ایک اچھا کما سکتے ہیں پاکستان میں بھی، اور اگر کہیں باہر کے ملک جا کے کام کرتے ہیں تو بھی اچھا کما سکتے ہیں۔ تو 5 فری لانسر اور اپ ورک، اس اسٹیشن پہ جا کر آپ کام کریں۔ آپ کو اگر گرافک ڈیزائنر کی اسکل آتی ہے، اگر نہیں آتی تو میں آپ کو سکھاؤں گا گرافک ڈیزائنر کی پوری اسکل، آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ تو اس گرافک ڈیزائنر میں آئے، میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا، محمود پردیسی ایک نیا نکلا ہوا ہے، اس کو بھی گرافک ڈیزائنر آتے ہیں، اس جیسے فارغ بندے کا بھی تو آپ کو بھی تو آ ہی جائے گی۔ تو آئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں گرافک ڈیزائنر کے بارے میں، گرافک ڈیزائنر کہ اس کو سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کون کون سی، اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے تو آپ کو پہلے نمبر پہ کیا چیز سیکھنی چاہیے، دوسرے بھی تیسرے بھی چوتھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئیے لیٹس اسٹارٹ، شروع کرتے ہیں۔ تو گرافک ڈیزائننگ میں پہلے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے فوٹو شاپ۔ آپ فوٹو شاپ کو یوز کرنا سیکھ لیں، فوٹو شاپ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اس کے فوٹو شاپ کے اکیلے کے 20 سے 1 لیکچر ہوں گے، آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آ جائے گی، کلیئر سمجھ آ جائے گی، آپ لوگ خود اس کو کریں گے، رن کریں گے فوٹو شاپ کو۔ اس کے بعد ہمارا دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے السٹریٹر، یہ بھی اس کے بھی تقریباً اچھا خاصے لیکچر چلو نہیں، تقریباً 7-8 اسی طرح کی ہوں گی، اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ السٹریٹر کا لازمی شیئر کروں، گرافک ڈیزائننگ کا آپ لوگوں کو لازمی دوں گا۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے میری انسٹاگرام کی، اگر آپ لوگوں کو کورس چاہیے تو میں آپ لوگوں کو سیل کر دوں گا کورس۔ باقی تیسرے نمبر پہ ان ڈیزائن آ جاتا ہے کہ ان ڈیزائن گرافک ڈیزائننگ میں اگر آپ نے پہلے بھی نمبر پہ فوٹو شاپ بھی سیکھ لی، السٹریشن بھی سیکھ لی، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ان ڈیزائن ان لائن کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے، یہ ان ڈیزائنر۔ دیکھیں گرافک ڈیزائننگ اس کے بعد، بلکہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ایکروبل، یہ آپ لوگوں کی چوتھی ہے
फोर्थ नंबर पे Acropal, ACROPAL। इसको आप लोग सीख लें। आप लोग ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी वो सीख लेंगे। और लास्ट में आती है कोरल ड्रा। इसके भी कुछ खास लेक्चर नहीं होता। देखिए आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग पूरी सीख सकते हैं ओनली इन कितने दिनों में भाई, सिर्फ और सिर्फ 15 से 30 डेज में। मैं आपको 15 से 30 डेज में मैं कवर कर पाऊँगा, कोई और आपको कवर करवा दे 15 से 30 डेज में ग्राफिक्स। तो आप मुझे कहना, इंस्टाग्राम पे मैंने आपको दी हुई है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा आप लोगों। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो गई। अच्छा, मैं आप लोगों को कहा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में आप लोगों को बाद में एक बात दूंगा, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, हर किसी को पता होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स को डिज़ाइन होता है। एक अगर कोई आप लोगों को इमेज वगैरह दी है कि भेजते हैं, उसको डिज़ाइन करना, उसके ग्राफिक्स वगैरह को, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पाकिस्तान में बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। तकरीबन इसकी वेब डेवलपमेंट दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे डेटाबेस मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे हमारी आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, वेब डिज़ाइनर एक ही बात है। CSS के जरिए हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। आप लोग कहेंगे वेब डेवलपर मैं हूँ, वेब डिज़ाइनर नहीं हूँ, ये बात आपने नहीं सोचनी। जब आपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आती है, अगर आपको एक मिनट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब आप लोगों को फ्रंट एंड और बैक एंड आनी चाहिए, तभी आप फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाएंगे। मतलब आप अपने आप नाम के साथ लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम हादी है, मैं अपने नाम के साथ लिख सकता हूँ आई एम हादी एंड आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर। वरना आप वो लिखेंगे फ्रंट एंड या फिर बैक एंड, जो भी आपको आती होगी। मैं आपको कहूँगा कि आप लोग पूरी फुल स्टैक ही करें। मैं आप लोगों को बिल्कुल कोर्स दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को बिल्कुल चीप कम रेट पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इसका कोर्स। इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है, आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। उसके बाद तो हाँ, वेब डिज़ाइनर का मैं बता रहा था। वेब डिज़ाइनिंग CSS से होती है, आपको CSS आती है, वो फ्रंट एंड में आती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक वेब डिज़ाइनर भी हूँ, वेब डेवलपर भी हूँ। तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं, मेरे पास स्किल है इसलिए मैं आपको अपने आप को कहता हूँ। उसके बाद अगली स्किल हमारे पास आती है राइटिंग। हाँ जी, राइटिंग स्किल को हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल में देखें आप कहेंगे यार राइटिंग स्किल भी कोई स्किल है। राइटिंग तो हर कोई लिख सकता है, बस एक लैपटॉप को ओपन किया और लिखना शुरू किया, तकरीबन 500 1000 1500 का पैराग्राफ एक लिख दिया। देखिए हर किसी की इंग्लिश, हर बंदे की इंग्लिश डिफरेंट होती है। हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश जो है वो नहीं है। तो बांग्लादेश का एक बंदा है, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। वो क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट में मतलब सारा काम करता है। मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आप कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं? अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। आप बाकियों की कॉपी ना करें, आप खुद की एक ऐसी पहचान बनाएं, ऐसी चीज़ बनाएं कि लोग आपको देखें, लोग आपको फॉलो करें। आप लोगों को क्यों फॉलो करते हैं? तो राइटिंग स्किल से मैं आज आप लोगों के सीक्रेट ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा कि आप एक राइटिंग स्किल जो है बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। इस राइटिंग स्किल में आपको वर्डप्रेस का यूज़ आना चाहिए। वर्डप्रेस WORD PRESS प्रेस, वर्डप्रेस का यूज़ हमारी उसमें भी होता है वेब डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है हमारा योस्ट YOAST दूसरे नंबर पे वर्डप्रेस योस्ट। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ SEOS। एस मैं लगा रहा हूँ उसके प्लूरल के लिए, ये असल लफ्ज़ होता है SEO। SEO से क्या बनता है? SEO होता है
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप इस तरह लिखें कि अपना आर्टिकल, अपना पैराग्राफ के जो गूगल है आपकी पैराग्राफ्स को नंबर 1 पे शो करे, टॉप रैंकिंग पे शो करे। उसके बाद टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल एक राइटिंग बहुत ही अच्छी वो है। हर कोई टेक्निकल राइटिंग नहीं लिख सकता, अगर राइटिंग स्किल है बस अपनी तरफ से लिखता जाएगा, लेकिन टेक्निकल राइटिंग जो लिखना वो बहुत ही अच्छी बात है, आप टेक्निकल राइटिंग लिखें। और उसके बाद जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का आप लोगों को पता है, उसके बाद हर किसी को ही पता होता है, रिसर्च कर होता है उसके बाद कि भाई मैंने जो एक इसके ऊपर लिखी है इसके ऊपर रिसर्च करना कि ये किस रैंक तक जा सकती है, और मेरी जो है ये राइटिंग है, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, आर्टिकल लिखा है, इसको गूगल कितना रैंक कर सकता है। और लास्ट में होती है घोस्ट राइटिंग, बस वर्डप्रेस यूज, एसईओ, उसके बाद टेक्निकल राइटिंग, जर्नलिज्म, रिसर्च, घोस्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है ये राइटिंग स्किल्स की थी। वैसे राइटिंग स्किल तो मुझे भी आती है, लेकिन इनकी डिटेल जिसको आती है असल जो है ना राइटिंग स्किल्स का माहिर बंदा वो है। और ये सारी स्किल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी कोर्स आपने अगर कोई भी कोर्स लेना है मैं आपको बिल्कुल ही कम रेट पर प्रोवाइड करूँगा, आप लोग मेरे से ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो आगे की तरफ वो आ जाती है वो आती है सोशल मीडिया। हाँ जी, अब लोग सोशल मीडिया यूज़ करके भी अर्निंग कर सकते हैं, ये भी एक कंप्यूटर स्किल है। सोशल मीडिया का यूज़ तो आजकल हर बंदा ही करता है, मैंने कोई आज तक बंदा नहीं देखा जो सोशल मीडिया का यूज़ ना करता हो। इवन फेस जिसमें आती है फेसबुक आ जाती है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाती है, ये सारी सोशल मीडिया ही होती हैं। तो अगर आपको इसके बारे में एक इल्म है तो आप फ्रीलांसर पे, अपवर पर जाके, फाइवर पे जाके अच्छा कमा सकते हैं। मैंने जो आपके साथ राइटिंग स्किल्स की बात की है उस पर भी एक अच्छी जॉब्स हैं फ्रीलांसर पे। फ्रीलांसर ढूंढ रहे हैं बंदा, उनको बंदे चाहिए लेकिन बंदे कम हैं इंडिया से। आपको मैं लास्ट ईयर पे अगर मैं बताऊं क्या इंडिया ने 120 बिलियन जो है वो डॉलर्स वो अर्न की हैं, और हम पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो उनके 32 सूबे, हमारे 4 सूबे, लेकिन हम उनकी कितनी आबादी है हमारी इतनी आबादी है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 1.5 बिलियन फ्रीलांसर अपवर्क 5 ईयर से अर्न की है। तो आप लोग करें साथ साथ, मैं ये नहीं कहता स्टडी अपनी छोड़ दें, जो भी कर रहे हैं वो छोड़ने का, लेकिन ये एक स्किल्स होती है बंदे के पास हो तो बंदे को फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ये जब आप लोग फ्यूचर में आके जाते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि ये आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ सोशल मीडिया, अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक कंप्यूटर शो नहीं की, मुझे नहीं पता क्यों नहीं शो की गूगल वगैरह में, वो थी मार्केटिंग पे कि भाई आप लोग फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, 5 पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग होती क्या, असल इसका मकसद क्या है, क्या होती क्या? तो मार्केटिंग होती है किसी चीज़ की मार्केट करना, मतलब हम मार्केट में जाते हैं, शॉप जो होती है क्लोथ की, हम उसमें जाते हैं तो एक मार्केट होती है क्लोथ की। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमें वो दे देते हैं, ऐड दे देते हैं, भाई हमारी ये वेबसाइट है, ये हमारा ऐप है, ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारी कोई भी चीज़, आप इसको जो है मार्केट करवाएं। मार्केट करवाने का मतलब ग्रो कराएं, इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों के पास, मतलब उसको काफ़ी हद तक आप फैलाएं जितना भी आपसे हो सकता है। मार्केटिंग की भी है, मतलब आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हम फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, हमारे पास कितने ज़राए होते हैं कि हम अगर फ्रीलांसर पे चले जाएं, वहाँ पे हायर नहीं करना, वहाँ पे वर्क करना है अपने, हायर तो क्लाइंट ही करता है, ओनर करता है। तो आप लोग देखेंगे कि
وہ آپ کو کہیں گے ہماری ویب سائٹ ہے، آپ نے اس کو مارکیٹ کروانا ہے، آپ کو ہم یہ دیں گے پر پروجیکٹ. میں نے اگر آپ لوگوں کو مارکیٹنگ کے لحاظ سے اس کے تو کوئی کورس کی ضرورت نہیں ہوتی مارکیٹنگ کے، اس کے لیے تقریباً ایک ہی لیکچر کافی ہے. اگر آپ کو مارکیٹنگ کا لیکچر چاہیے تو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر دینا، میسج کر دینا. میں آپ لوگوں کو لازمی لو ریٹس پہ، میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کم ریٹس پہ، میں آپ لوگوں کو کم ریٹس پہ پرووائڈ کر دوں گا. اور اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. تقریباً ہمارا 40 سے 45 منٹس کا لیکچر ہو گیا، لہٰذا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہماری ویڈیوز کو ایک لائک تو آپ کا بنتا ہی ہے، ایک لائک آپ کرتے ہیں. آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیکنگ کی بات کروں گا، اور بھی میں بہت ساری اسکلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ HTML کے جو ٹیگس میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے وہ ٹیگس آپ کر لیں. میں نے لیکچر ان کے دیے ہوئے ہیں، تقریباً میرے 10 سے زیادہ لیکچر نہیں ہوں گے. آپ لوگ جا کے میرے لیکچر سنیں. اگر آپ کو وہ لیکچر آ گئی ہیں تو سمجھے آپ کو ایک HTML پوری آ گئی ہے. میں نے بہت ہی اس میں آسان، بہت ہی اچھے ٹاپک بتائے ہیں. آپ لوگ 3 سے 4 دن میں بھی HTML سیکھ سکتے ہیں. میں نے اتنے آپ کو صرف جو آپ کے کام سے تعلق تھا نا HTML کا، میں نے صرف آپ کو بھی بتایا. لہٰذا آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 اور کی یا 45 سے 50 منٹس کی ویڈیو بنانا کتنی مشکل کام ہوتی ہے، تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے، ایک سبسکرائب تو آپ کا بنتا ہے. تو لہٰذا ہمارے گھنٹے کے آئیکن کو دبا کر چینل سبسکرائب کر دیں. باقی اللہ حافظ، دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بائے بائے، ٹاٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.